آج ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اب سے 100 سال پہلے، 100 سال پہلے 3 مارچ 1924 یہ وہ تاریخ ہے جس میں خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ سقوط کا اعلان ہوا۔ آج 3 مارچ سے 2024 ہے، تو 100 سال ہو گئے پورے۔ تو آج کا دن اس حوالے سے بہت عبرت کے لیے یادگار دن ہے کہ ہمیں اس دن کو سوچنا چاہیے۔ جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ 4 سقوط ایسے ہیں امت مسلمہ میں جن کے بڑے مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سقوط بغداد، سقوط اندلس، سقوط دہلی، سقوط خلافت عثمانیہ۔ ہمارے ملک کے خاص طور پہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور مجموعی طور پہ امت مسلمہ کے حالات ان ریاستوں اور خلافتوں کے سقوط کے وقت جو حالات ہیں اس سے بہت ملتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ اس پہ ہم بات کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں انصاف بھی کرنا چاہیے اور حق بات کہتے ہوئے تدبیر کر لیں، اچھا لہجہ اختیار کر لیں، طریقے سلیقے سے کریں، لیکن حق بات کو چھپانا یہ درست نہیں ہے، اور غلط بات کی تائید کرنا ہے تو اور بھی زیادہ نقصان دہ۔ تو پاکستان کے حالات اور اس وقت میں جو خلافت عثمانیہ کے حالات تھے اور اس وقت میں جو مسلم امہ کے حالات تھے، اس وقت میں جو حالات، ان میں آپس میں کیا مشابہت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خلافت عثمانیہ 600 سال تک خلافت قائم رہی اور بہت طاقتور خلافت تھی۔ اس کی وسعت 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی، اس میں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے 8-10 ممالک وہ خلافت عثمانیہ میں شامل تھے۔ اس میں البانیہ، بلغاریہ، کوسوو، بوسنیا، مقدونیہ، کروشیا اور سربیا کے بھی بہت سارے علاقے۔ تو 3 بر اعظموں پہ پھیلی خلافت، اس کا سقوط کیسے ہوا، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت تفصیلات ہیں، اور اس میں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جو پیشہ ہوتا ہے یا جس کی جو مشن، جس کا شعبہ ہوتا ہے، لوگ اسی میں اس کا انحصار کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سقوط ہوا خلافت عثمانیہ۔ حالانکہ اس میں انصاف کرنا چاہیے، اور انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 6 اسباب ہیں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے۔ ان 6 اسباب میں وہ تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں جو مختلف فریق بات کرتے ہیں، جیسے علماء کرام بات کرتے ہیں، سیاسی لوگ گفتگو کرتے ہیں، فوجی لوگ گفتگو کرتے ہیں، معاشیات کے ماہرین کرتے ہیں کہ اس وجہ سے سقوط ہوا۔ تو ان 6 اسباب میں یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو بنیاد تھی وہ تھی معاشی کمزوری۔ خلافت عثمانیہ کی جو معیشت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، اور اس کمزوری کی وجہ سے پوری سلطنت کے اندر کمزوری پھیل گئی تھی۔ معیشت بنیادی طور پر 4 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے، 4 چیزوں کے مجموعہ کا نام معیشت ہوتا ہے: زراعت، صنعت، تجارت اور حرفت۔ تو پہلے زمانے میں زیادہ تر زراعت پر دارومدار ہوتا تھا، تو خلافت عثمانیہ کی جو خلافت تھی ان کا دار و مدار زراعت پر تھا۔ باقی صنعت، تجارت اور حرفت، ان تینوں میں انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، کوئی اقدامات نہیں کیے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کو قرض لینا پڑتے تھے، اور قرض اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ جو آمدن تھی وہ پوری کی پوری قرض میں چلی جاتی تھی۔ زراعت سے جو آمدن ہوتی تھی وہ ساری قرض میں چلی جاتی تھی، مزید اپنے قرض لینے پڑتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے معیشت ان کی کمزور ہوئی، دن بدن کمزور ہوتی رہی۔ معاشی کمزوری اور معاشی استحکام، قوت، اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاں جہاں بھی جہاد کا ذکر آتا ہے تو وہاں جاہدوا باموالکم وانفسکم، معلوم ہوا کہ معیشت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ صنعت میں بھی یہ لوگ بہت کم پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ یورپ میں جو صنعتی ترقی ہو رہی تھی، جو مشینی دور شروع ہوا وہاں، اور تیزی کے ساتھ انہوں نے ترقی وہ کر رہے تھے۔ تو خلافت عثمانیہ میں جمود تھا اس حوالے سے،
تجارت کے حوالے سے بھی بہت جمود تھا. جتنی تجارت وہاں بڑھ رہی تھی اس کے حساب سے خلافت عثمانیہ میں جتنی بھی تجارت تھی وہ بہت کمزور تھی. اور تاجروں کے جو پیسہ ہوتا تھا, جو سرمایہ کاری ہوتی تھی, اس سرمایہ کاری کی حفاظت کے لیے جو قوانین ہونے چاہیے تھے, جو عدالتوں کو مضبوط ہونا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں تھا. اور حرفت کے لحاظ سے بھی تو خلافت عثمانیہ چاروں اعتبار سے کمزور تھی. زراعت کے لحاظ سے بھی کہ جدید جو طریقے زراعت کے ہو رہے تھے اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. حرفت بھی, پیشے اور ہنر اور صنعت بھی اور تجارت. تو ایک تو سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ معیشت کمزور تھی. دوسرے دفاع کمزور تھا. یعنی خلافت عثمانیہ کا جو فوجی قوت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں قوت کا تعلق قوت بازو سے ہوتا تھا. افراد اس کے پاس زیادہ ہیں اس کی طاقت شمار ہوتی تھی. یہ جو کہتے ہیں تو 5th جنریشن وار, تو پہلی کون سی ہے؟ پہلی یہی ہے کہ جس میں قوت بازو اور افراد کا تعلق تھا. جنگ عظیم اول جو ہوئی اس نے اس کو تبدیل کر دیا. پھر یہ قوت بازو کی بجائے مشینوں پر چلی گئی. تو اس وقت میں جو ان کی جو حکومت تھی, جو ان کا دفاع تھا, وہ کمزور تھا کیونکہ وہ مشینوں پر نہیں تھا, وہ قوت بازو پر تھا. اور دنیا سائنس پر اور ایجادات پر چلی گئی. تو فوجی قوت بھی کمزور ہو گئی, ان کی معیشت بھی کمزور ہو گئی. تیسری داخلی خلفشار بہت زیادہ ہو گیا تھا. حکومت کی رٹ کمزور ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے ظلم بڑھ گیا تھا, کرپشن بڑھ گئی تھی, منمانی بڑھ گئی تھی. اور جہاں جہاں بھی جس کا دل چاہتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو مافیاز کی ایک بہت بڑا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا. کہیں اپنی قومیت کے لحاظ سے کسی نے کوئی سلسلہ کھڑا کر دیا, کہیں عصبیت کے لحاظ سے کہیں اور. میں تھوڑے پاکستان کے حالات کے ساتھ ملا رہا ہوں اس کو تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان حالات کا پاکستان کے ساتھ نہ ہو. تو جو داخلی خلفشار تھا اس خلفشار نے بھی کو بہت کمزور کیا. چوتھے نمبر پہ تعلیم. یورپ وغیرہ میں جتنی بھی سائنس کے حوالے سے تعلیم جو ترقی کر رہی تھی, تو خلافت عثمانیہ میں تعلیم کے لحاظ سے بہت جمود تھا. اور ایک بات آپ حیران ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے, جامعہ کے نظام تعلیم کے ساتھ. اس وقت میں 2 شعبے ایسے تھے, حکومتی شعبے, جو علماء کے پاس تھے. ایک تعلیم اور دوسرے قضاء یعنی عدلیہ. تو اگر کسی بھی ریاست میں اگر 2 شعبے مضبوط ہوں تو بہت مضبوط ہو سکتا ہے. تو تعلیم میں بھی جمود تھا اور قضاء میں بھی اس میں نہیں تھا, وہ ترقی نہیں تھی جو حالات کے تحت اس قانون کو اس طریقے سے کر لیتے کہ وہ لوگوں کو پورا کر. تو تعلیمی کمزوری, معاشی کمزوری, دفاعی کمزوری اور داخلی خلفشار, کتنی چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز یہ کہ جب یہ چیزیں اتنی کمزور ہوگی کہ خلافت عثمانیہ معیشت کے لحاظ سے بھی کمزور ہو گئی, دفاع کے لحاظ سے بھی کمزور ہوگی, اندرونی جو رٹ تھی حکومت کی وہ بھی کمزور, اور تعلیم کے لحاظ سے بھی کمزور ہوگی. جو حریف تھے خلافت عثمانیہ کے, جو دشمن تھے, ان کو یہ لگا کہ اب ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ اب اس پہ انہوں نے مختلف طریقوں سے ضرب لگانا شروع. میں روس تھا, اس میں فرانس تھا, اس میں جرمنی یہ تھا, برطانیہ تھا. یہ 3-4 جو بڑے ملک تھے, انہوں نے پھر اپنی اس کیلیبری سے فائدہ اٹھا کر باہر سے لوگوں کو کرنا شروع کیا. اس سے اقتصاد مل گیا, اسلام کے ساتھ مل گیا. اور نمبر 3 بھی دو, اس وقت میں اس کمزوری کی حالت میں خلافت عثمانیہ نے عالمی جنگ میں شرکت اختیار کی. عالمی جنگ میں وہ کود پڑے نا بیچ میں ساتھ میں, جو جرمنی کے ساتھ مل گئے, ادھر سے برطانیہ, فرانس اور روس, اس میں وہ الگ. تو کمزور اگر حکومت ہوگی, ریاست کمزور ہوگی, وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر ایسا کام کرے گی تو اس کے نتائج بھی بڑے بھیانک ہو سکتے. تو میں اس میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلم امہ کے مجموعی طور پر, خاص طور پر پاکستان میں یہ جو حالات ہیں, اس میں معیشت کو دیکھیں, ہماری معاشی
کیا صورتحال ہے، کتنی ہمارے یہاں کمزوری ہے، کوئی آپ اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے کمزوری کس درجے کی ہے۔ پورا ملک قرضوں پر چل رہا ہے، آمدن کتنی ہے، اس میں کرپشن کتنی ہے، اس میں بچتا کتنا ہے، اس میں سود کتنا دینا پڑتا ہے، ریکوری کتنی ہوتی ہے، مواقع جو ہمیں مل رہے ہیں، ہر چیز میں ہم صفر 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 صفر۔ دوسرے نمبر پہ فوجی قوت اگرچہ ہماری مضبوط ہے، لیکن اس مضبوط قوت کو جس طریقے سے ہم رگید رہے ہیں، جس طریقے سے اس کا ہم تماشا بنا رہے ہیں، ایک کسی جنرل کو، کسی افسر کو برا بھلا کہنا، کسی اس کی خاص، لیکن پورے ادارے کو نشانہ بنانا، کیونکہ فوجی طاقت کا ہونا کافی نہیں جب تک کہ آپ کے بعد مورال آپ کا ٹھیک نہ ہو۔ اگر آپ کا حوصلہ ہی نہیں ہے تو آپ فوجی طاقت کیا کر لے گی آپ؟ تیسری داخلی خلفشات، جس طریقے سے مختلف قومیتیں اٹھ رہی ہیں کہ زبانوں کے مسئلے، بلوچوں کا مسئلہ ہے، کہیں پشتونوں کا مسئلہ ہے، کہیں اور کو مسئلے ہیں، پھر حکومت کی رٹ کہاں ہے اس وقت میں؟ تو اس کی وجہ سے جو ملک اور ریاست دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے ہماری ریاست، تو اس کو اگر اس سے موازنہ کریں خلافت عثمانیہ سے یا سلطنت دہلی سے، اتنی آپس میں ہمارے حالات مل رہے ہیں۔ اور حکومت کی ریٹ ایسی چیز ہے کہ اس کو جب یہ کمزور ہو جاتی ہے تو جو نظام سلطنت ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں ان کو اندر سے لوگ مل جاتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ایک مافیا بن جاتا ہے، وہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں نا کہ پاکستان کی مثال ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے کوئی فقیر کسی گاؤں میں جاتا ہے مانگنے کے لیے، تو گھروں سے روٹیوں کے ٹکڑے جمع کر کے اپنی زنبیل میں ڈالتا ہے وہ، تو گاؤں کے کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو کتا قریب آ جاتا ہے، زیادہ قریب آتا ہے، تو اس کو ٹکڑا نکال کے اس کو دے۔ تو کتے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ٹکڑے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گاؤں کے کتے بھی لگے ہوئے ہیں پیچھے، اور دوسرے باہر کے گاؤں کے کتے بھی آ گئے ہیں۔ تو اس فقیر کو، اس ریاست پاکستان کو کتوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ان کو ڈال رہا ہے تاکہ اس کو کچھ دے دیں، اس کو کچھ دے دیں، جڑی جان۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جب اتنی بڑی بڑی خلافتیں دنیا سے مٹ گئیں تو ہم لوگ جس طریقے سے اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ضد سے پیچھے ہٹنا چاہیے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، اور ہمیں ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے قربانی بھی دینی چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ تو جتنے بھی خلافت بغداد کے سقوط سے لے کر اب تک، سقوط اندلس سے لے کر اب تک، سقوط دہلی سے لے کر اب تک، اور سقوط خلافت عثمانیہ سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، جتنی بھی عزتیں لٹی ہیں، جو کچھ ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کو نقصان ہوا، تو وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس گناہ میں برابر کے مجرم ہیں، جن کے ذمہ یہ تھا کہ وہ قربانی دیتے اور اپنی انا کو، اپنی عزت نفس کو قربان کرتے، اپنے مفادات کو قربان کرتے۔ اگر انہوں نے قربانی نہیں دی اور اس کے نتیجے میں سقوط ہوا، تو جتنی بھی صدیوں تک جو نقصانات ہوئے ہیں، جو مظالم ہوئے ہیں اور جو آئندہ ہوں گے، سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، ان اللہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو 3 مارچ 2024، یہ 3 مارچ 1924، یہ 100 سال کی پوری کہانی ہے۔ اس کہانی کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہاں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین تو خلافت عثمانیہ کے پاس تھا نا، فلسطین تو خلیفہ عثمانی کے ہاتھوں میں تھا، تو وہ سارا کچھ ہوا، اور آج فلسطینی 30، 32، 35 ہزار کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، 50-60 ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ کیا وہ صورتحال ہے؟ نہ ان کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ خبر سن سکتے ہیں بچوں کے، خواتین کے، جس طریقے سے وہاں ایک اجتماعی قتل عام ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ خلافت عثمانیہ میں انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا، مالی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، فوجی اعتبار سے، معاشی لحاظ سے، وہ سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ابھی جیسے ہم لوگ مختلف حکمرانوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں،
جیسے وہ ذمہ دار ہیں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے تھے اور خلافت عثمانیہ کو بچا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.